الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا ضا کے ساتھ تو ظل کا معنی جو ہے وہ سایہ ہوتا ہے. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم ان کو لمبے سایوں میں داخل کریں گے. تو وَظَلَّلْنَا ہم نے سایہ کیا، وَظَلَّلْنَا ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر، علیکم تم پر. کس چیز کا سایہ کیا؟ الغمام بادلوں کا، الغمام بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، اور ہم نے اتارا علیکم تم پر المن من والسلوى اور سلوہ. تو رہنے کے لیے بادلوں کا سایہ کیا دن کے ٹائم، اور کھانے کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا. کلو کھاؤ من طیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. کلو کھاؤ من طیباتی ان پاکیزہ چیزوں میں سے رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا. وما ظلمونا نہیں ہم نے ظلم کیا، وما ظلمونا نہیں ہم نے ظلم کیا، ولیکن اور لیکن کانوا تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کیا کرتے تھے، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. ولیکن اور لیکن کانوا تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرنے والے. وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القریۃ اس بستی میں، اس هذه اس القریۃ بستی میں. تو فکلوا کھاؤ منہا اس سے، فکلوا کھاؤ منہا اس سے، اس بستی میں حیث جہاں سے شئتم تم چاہو، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغدن پیچھے گزر چکا ہے، کھلم کھلا کوئی تمہیں جو ہے نا وہ روک ٹوک نہیں. وادخلوا الباب اور داخل ہو جاؤ دروازے میں، وادخلوا الباب سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے مطلب عاجزی کے ساتھ. وقولوا اور داخل ہوتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے، اور زبان کے ساتھ کیا کہنا ہے؟ وقولوا اور کہو حطۃ اللہ ہم بخشش کا سوال کرتے ہیں، حطۃ ہم بخشش کا سوال کرتے ہیں. نغفر لکم یعنی تمہاری حالت جو ہونی وہ عاجزی والی ہونی چاہیے، زبان پر استغفار ہونا چاہیے. تو ہم کیا کر دیں گے؟ نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تمہیں، ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے خطایاکم تمہارے گناہوں کو. نغفر لکم وقولوا کہو حطۃ ہم بخشش کا سوال کرتے ہیں، یعنی داخل ہوتے ہوئے تم یہ کہو کہ اللہ ہم تیری بخشش کا سوال کرتے ہیں. نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے خطایاکم تمہارے خطاؤں کو، گناہوں کو. وسنزید عن قریب ہم اور زیادہ دیں گے المحسنین نیکی کرنے والوں کو. دہراؤ. وظللنا یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہو رہا ہے اور بنی اسرائیل کی ناشکریوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو اب وہ صحرائے سینا میں تھے. اب صحرا کے اندر آپ کو پتہ ہے گرمی بھی بڑی ہوتی ہے، اور رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی چھت، کوئی اس طرح گھر تو نہیں تھے.
اور ان کی تعداد بھی پھر ہزاروں میں تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے انسان کو سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے نا وہ یہ کھانے پینے کا ہوتا ہے اور رہنے کا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس صحرا کے اندر بھی ان کو نعمتوں سے نوازا، اور ایسے نعمتوں سے نوازا کہ ان کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑی۔ آپ جب ایک کمرہ بناتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کیسے محنت کرنی پڑتی ہے، پھر کھانے پینے کے لیے کیسے جو ہے تگ و دو کرنی پڑتی۔ تو وَظَلَّلْنَا ہم نے سایہ کیا بنی اسرائیل کو، ان کی نعمتیں ان پر کی گئی نعمتوں کا یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے سایہ کیا تم پر الغمام، بادلوں کا، ڈائریکٹ آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا ہوا۔ اور یہ تو سایہ رہنے کے لیے ہو گیا، کھانے پینے کے لیے وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا علیکم تم پر المن من والسلوى سلوى، من و سلوہ کھانے کے لیے انتظام کیا، اور ان کو کہا کہ کلو کھاؤ من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے کھاؤ، اور کھانے کے ساتھ ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب وہ ان نعمتوں سے وہ محروم ہو گئے، بادلوں کے سائے سے اور من و سلوہ سے وہ محروم ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے دیکھو وما ظلمونا، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ محروم ہوئے ہیں، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اپنے جانوں پر ظلم کر کے وہ ان نعمتوں سے محروم ہوئے ہیں۔ گویا کہ اگر میں اور آپ اللہ کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں تو محرومیت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ناشکری۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت آپ پر دوام پر رہے، ہمیشہ رہے، تو اس نعمت کا آپ شکر کریں، اس نعمت کو بار بار۔ اللہ یہ جو تھے وہ صحت کی نعمت ہے، نوکری کی نعمت ہے، گھر بار کی نعمت ہے، دولت کی کوئی بھی نعمت ہے، اللہ یہ تیرے دی ہوئی نعمت ہے، اللہ اس نعمت کو مجھ سے چھینی نہ۔ جس طرح نبی علیہ السلام ایک دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی، اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ تیرے دیے ہوئے جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا کبھی مجھ پر زوال ہو، اس سے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اللہ نعمتوں کا زوال نہیں آنا چاہیے، میری حالت نہیں بدلنی چاہیے، میری حالت بہتری کی طرف تو جائے، زوال کی طرف اللہ کبھی نہ ہو، اس زوال سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ تو اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ ترقی کرتے جائیں، نعمتوں میں آگے بڑھتے جائیں، تو نتیجہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرنا تمہارا کام ہے، اس کو بڑھانا اللہ کا کام، بس شکر کرتے جاؤ۔ الحمدللہ اپنے جو ہے نا وظیفے میں، ورد میں اس کو شامل کرو، جو نعمت اللہ کی تمہارے پاس یاد آئے بس الحمدللہ کے ورد کرتے رہو، تو انشاءاللہ اللہ نعمتوں کو بڑھاتا رہے گا۔ تو صحرائے سینا میں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور صحرا کی دھوپ انہیں جلا دیتی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر خاص قسم کے بادل کا سایہ کر دیا، اور کھانے کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا۔ اب من و سلوہ کے اندر آپ کو پتہ ہے بے شمار مفصل، یہ تھا فلانا تھا، تو بے شمار ہیں۔ تو سب سے صحیح تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القمأۃ من المن وما ہوا شفاء للعین، جس کو ہم کمبی کہتے ہیں، کمبی بارش کے بعد جو سفید سے آپ دیکھتے ہیں سیفل میں اگتی ہے، فرمایا یہ کمبی جو ہے نا یہ بھی من میں سے ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے، آنکھوں کے لیے وہ شفا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ من متعدد چیزیں تھیں جو صحرا کے اندر خود بخود پیدا ہوتی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کے لیے پیدا کرتا تھا، اور ان میں سے ایک کیا تھی؟ وہ کھمبی بھی تھی، اور اس طرح وہ میٹھی گوند بھی من کی ایک قسم ہوتی تھی، وہ بھی ان کے لیے ہوتی تھی۔ اسی طرح ابن عباس اور مجاہد من کی تفسیر میں جو نا وہ میٹھی گوند کا ذکر کرتے ہیں کہ میٹھی ایک گوند تھی، من کی تفسیر میں یہ ذکر کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے کھمبی کی تفسیر فرمائی۔ اور سلوہ اسم جنس ہے، اور اس کا واحد سلوات، اور اس سے مراد کیا ہے؟ بٹیر ہیں، یا بٹیر سے ملتے جلتے پرندے۔ تو صحرا کے اندر اللہ کے حکم سے بے شمار پرندے ان کے پاس آتے تھے، اور وہ پکڑ کر کھا لیتے تھے۔ تو گویا کہ سبزی کی قسم میں سے خود رو زمین سے اگنے والے بہترین قسم کی چیز ان کے لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے پینے کا بندوبست فرمایا تھا، اور ساتھ ساتھ گوشت کا بھی بہترین انتظام فرمایا ہوا تھا،
اور یہ جو ہے نا وہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کوئی کام نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا ہوا تھا۔ اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید ان پر جو انعامات کے اس کا ذکر ہو رہا ہے، وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا، پس کھاؤ، مِنْهَا، اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، رَغَدًا، کھلم کھلا، وَادْخُلُوا، داخل ہو جاؤ، الْبَابَ، دروازے میں، سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، بخش دے، حِطَّةٌ، بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے، تم زبان سے استغفار کرو، نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، وسنزید، عن قریب، ہم اور زیادہ دیں گے، محسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ اب یہ جو القریۃ بستی ہے، اس بستی سے کون سا شہر مراد ہے؟ اس میں سے بھی بہترین اقوال ہیں مفسرین کے، بعض کہتے ہیں اریحا شہر مراد ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، اور یہ اس راستے پر یہ شہر آتا ہی نہیں ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ فرعون والا مصر مراد لیا ہے، یہ بھی درست نہیں۔ تو سب سے زیادہ صحیح قول جس کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ بیت المقدس کا شہر مراد ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم، اس زمین میں، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس مقدس زمین میں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو اب وہاں تم نے داخل ہونا ہے، تو داخل ہوتے وقت جہاں سے کھاؤ، چاہے کھاؤ پیو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن دروازے میں داخل ہوتے وقت عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے جو شہر ہوتے تھے، شہروں کے باہر جو ہے نا وہ بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے، جیسے آپ لاہور میں دیکھتے ہیں باٹی گیٹ ہے، فلانی گیٹ ہے، تو گویا کہ وہ شام کے وقت وہ گیٹوں کو بند کر دیا کرتے تھے، تو گویا کہ شہر ان کے اس طرح محفوظ ہوتے تھے۔ تو شہر میں داخل ہوتے وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ سجدہ۔ اب سجدہ کرتے وقت بندہ داخل ہی نہیں ہو سکتا، مطلب بندہ سجدے میں جائے تو اندر تو جا ہی نہیں سکتا۔ تو سجدے کا مطلب یہ ہے جو ہم سجدہ کرتے ہیں نماز میں، یہ تو سجدے کی آخری حالت ہے، تو مطلب عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سر کو جھکا کر، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں، فتح مکہ میں آپ کا سر بالکل کجاوے کے ساتھ لگ رہا تھا، عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے تھے، بالکل اسی طرح داخل ہو جاؤ۔ اور نبی علیہ السلام کے زبان پر کلمات کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ، انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ وعز جندہ۔ تو اسی طرح عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، حالت تمہاری عاجزی والی ہونی چاہیے، اور زبان پر استغفار کی کلمات ہونے چاہیے۔ تو استغفار کی کلمات کیا تھے؟ وقولوا، کہو، حطۃ، بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے، استغفار کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ وہ یہ کہ دو چیزیں، یعنی حال سے بھی آپ کی عاجزی ہونی چاہیے، آپ کی چال میں، آپ کی باقی چیزوں میں اکڑ نہیں ہونی چاہیے، اور زبان سے بھی استغفار ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں گویا کہ عاجزی میں ہونی چاہیے۔ تو زبان سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، یہ تم کرنا تمہارا کام ہے۔ خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے، اور وسنزید المحسنین، عن قریب ہم اور زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو ہم جو ہے نا وہ مزید اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، پیچھے نعمتوں کا ذکر ہے، اور پھر مزید ان کو حکم دیا جہاں سے چائے کھاؤ پیو، لیکن شرط یہ ہے داخل ہوتے وقت تم نے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے، زبان سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ آگے سے انہوں نے کیا کیا، انعامات اللہ کے کیسے تھے، آگے سے بنی اسرائیل نے کیا کیا، اس کا ذکر آگے آئے گا، جس کو ہم انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات پر انعامات ہو رہے ہیں، اور وہ ناشکری پہ ناشکری ہو رہی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، مطلب انسان کی یہ عادت ہے، یہ کسی بھی چیز میں غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ یعنی آپ استاد ہیں، آپ دیکھتے ہیں بچے کو آپ زیادہ پیار کرتے ہو، یا ماں باپ زیادہ، وہ زیادہ ہی اس نرمی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر احسانات کرتے گئے، نتیجے میں نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم بھائی اللہ کے بیٹے ہیں، ہم بڑے پیارے، اللہ ہمیں عذاب ہی نہیں دے گا، جنت میں صرف ہم نہیں جانا ہے۔ تو اب چونکہ امت محمدیہ پر بھی اللہ کے بڑے احسانات ہیں، اور نعمتوں سے اللہ نے نوازا، اکرامات سے نوازا ہوا ہے، اور تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، بس ہم کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی امت ہیں، چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہیں، بس انہی چیزوں کو ہم لے کر بیٹھے ہوئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ہی وہی قیام کرتے تھے اور قیام کر کے آپ کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے، تو آپ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے بھی معاف کیا ہوئے ہیں، آپ کو تو اللہ نے جو ہے اتنے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، پھر آپ اتنے لمبے لمبے قیام سجود کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الم اکن عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے جو مجھے اتنے انعامات سے نوازا ہے، اکرامات سے نوازا ہے، تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر کروں جتنا میرے بس ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ نے اگر تم پر یہ انعامات دیا ہے، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا ہے، تمہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے، مسلمان بنایا ہے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں مزید شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ جو ہے نا وہ دور جانا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے مزید اللہ کے قربت کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔